بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ عزیز ساتھیو، محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ بعدہ صلاۃ و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی جناب عربی شفیع المذنبین خاتم المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل اور مہربانی سے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم اور بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک یہ وہ مقدس مہینہ ہے جو مومنوں اور مسلمانوں کے لیے نیکیوں کی بہار لے کر کے آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے جانب سے رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کی برکھا برساتا ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے رحمتوں کی، برکتوں کی اور مغفرتوں کی برکھا برستی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے عبادت گزار بندوں سے راضی ہو کر کے ان کے چھوٹے چھوٹے اعمال کو قبول فرما کر کے ان کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہ رحمتوں والا مہینہ جس میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ایک رات کی عبادت کو
1000 مہینے کی عبادت سے بہتر قرار دیا ہے، اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اس ایک رات میں اللہ کی عبادت کا اجر و ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ کتنی عظیم یہ رات ہے برادران اسلام۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی ہر رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما کر کے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی فضیلتوں کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ گنتے جائیں گے تو ہم گناتے جائیں گے اور آپ سنتے جائیں گے، فضیلتیں ختم نہیں ہوگی۔ اس ماہ مبارکہ میں سب سے عظیم اور سب سے بڑا عمل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل وہ ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ برادران اسلام، اس بات کو اچھی طریقے سے اپنے ذہن نشین کر لیں کہ رمضان کے روزے اسی شخص کو فائدہ مند ہوں گے، رمضان کے روزوں کا فائدہ اسی روزے دار کو ہوگا جو شخص کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کرتا ہو اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو۔ کلمہ توحید اور عقیدہ توحید اور عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کو جان چکا ہو اور اس کے بعد نمازوں کی پابندی کرتا ہو، پھر تیسرا اسٹیپ جا کر کے آپ کو روزے کا آتا ہے۔ تو برادران اسلام، مالک عز و جل کے طرف سے سن 2 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر، اہل ایمان پر رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے۔ سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ روزے فرض ہیں مسلمانوں پر۔ اللہ نے فرمایا تم پر روزوں کو ہم نے فرض کیا ہے، فرض کیا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزہ صرف امت مسلمہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے اور جتنے بھی انبیاء کی رسولیں اور جتنے بھی انبیاء کی امتیں آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی پر اور ان کی امتوں پر روزوں کو فرض کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی پیدا ہو جائے۔ برادران اسلام، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ روزہ فرض ہے۔ جو روزے کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، جس طریقے سے تارک نماز کافر ہوتا ہے۔ برادران اسلام، عربی زبان میں روزے کو صوم کہتے ہیں۔ صوم کے معنی لغت کے اعتبار سے رکنا، باز رہنا، چپ رہنے کے آتے ہیں، اور اصطلاح میں روزہ کہتے ہیں، اصطلاح میں صوم کہتے ہیں عبادت اور ثواب کی نیت سے، عبادت اور ثواب کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے کو چھوڑ دینا اور اپنی بیوی سے ہم بستری کا ترک کرنا روزہ کہلاتا ہے۔ برادران اسلام، روزہ یہ اتنا عظیم عمل ہے، یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ابن آدم کی ہر نیکی کا اللہ اس کو 10 گنا اجر عطا کرتا ہے. اور بعض اعمال تو ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 10 سے لے کر کے 700 گنا ان کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے تعلق سے فرمایا الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ. اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میری رضا کے لیے بندہ روزہ رکھتا ہے، میری خوشنودی کے لیے ہے، اور میں ہی کل قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب عطا کروں گا. تو برادران اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ یہ ڈھال ہے. کیسی ڈھال ہے؟ جو روزے دار کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں اگر وہ شخص، جہنم کا پروانہ اس شخص کے حق میں سنایا جائے گا. لیکن اگر بندہ روزے سے رہا کرتا تھا، رمضان کے ہر سال روزے رکھا کرتا تھا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الصوم جنہ، روزہ اس کے اور جہنم کے بیچ میں ڈھال بن کر کے آئے گا. روزہ اس کے اور جہنم کے بیچ میں ڈھال بن کر کے آئے گا. یہی وجہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روزہ رکھو تو بے حیائی کا کلام نہ کرو، جب روزہ رکھو تو برے اعمال نہ کرو، جب روزہ رکھو تو اگر تمہارا کسی سے جھگڑا ہو جائے، اگر تمہارا کسی سے جھگڑا ہو جائے اور سامنے والا آپ کو گالیوں پر گالیاں دے رہا ہے، تو آپ صبر کریں، اپنے آپ پر کنٹرول کریں. گالی کا جواب گالی سے نہ دے، بلکہ آپ صبر کا دامن تھامیں، صبر کریں، اور گالی کا جواب گالی سے نہ دیں بلکہ خاموش رہیں. اور اس کے جواب میں کیا کہیں کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں. بھلے تو مجھے جتنے بھی گالیاں دے میں تجھے پلٹا کر کے گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں گا، کیونکہ میں روزے کی حالت میں ہوں. کہیں کہ انی صائم. برادران اسلام، روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہونا چاہیے. روزہ صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام نہیں ہے. بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ آپ کی زبان کا بھی ہونا چاہیے، آنکھوں کا بھی ہونا چاہیے، کانوں کا بھی ہونا چاہیے، جسم کے سارے اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے. تبھی وہ روزہ قابل قبول ہوگا. بھوکا پیاسا رہنا صرف اسی کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ آپ روزہ رہ کر کے آنکھوں سے ہونے والی برائیوں سے بچیں، کانوں سے ہونے والی برائیوں سے بچیں، زبان سے ہونے والی برائیوں سے بچیں، جسم کے سارے اعضاء کی ہونے والے برائیوں سے بچیں. اتنا ہی نہیں، جن اعمال اور جن کاموں کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے، ان کاموں سے رک جانے کا نام روزہ ہے. روزہ کس کا نام ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن برائیوں اور جن برے کامال اور جن چیزوں سے رکنے کا روکا ہے، ان سے رک جانے کا نام روزہ ہے. برادران اسلام، اس طریقے سے رمضان المبارک اور روزے کے بہت سارے فضائل ہیں، لیکن وقت کی مناسبت سے، کیونکہ کل رمضان شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ، میں بہتر سمجھتا ہوں کہ کچھ مسائل کو آپ کے سامنے رکھوں جن کا جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. غور سے کچھ مسائل کو بیان کر رہا ہوں، غور سے ان کی طرف آپ اپنی توجہ دیں. ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا رأیتموہ فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رمضان کا چاند دیکھ لو تو روزہ رکھنا شروع کر دو. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، اور جب شوال کا چاند دیکھ لو تو روزے رکھنا چھوڑ دو، عید منا لو، عید منا لو. برادران اسلام، پھر اللہ کے نبی نے آگے فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ، اور اگر تمہارے اوپر بادل چھا جائے اور تمہارے لیے چاند کا دیکھنا، چاند کی رؤیت ممکن نہ ہو، تو تم شعبان کے 30 دن کی گنتی مکمل کر لو. اور اسی طریقے سے اگر رمضان کے آخری میں، 29واں رمضان ہے، بادل چھایا ہوا ہے، چاند کا رؤیت ممکن نہیں ہے، چاند کو دیکھنا ممکن نہیں ہو پا رہا ہے، تو تم چاند کے نہ دیکھنے کی وجہ سے اس کا فائدہ اٹھا کر کے عید نہ مناؤ، بلکہ رمضان کے 30 دن مکمل کر لو، رمضان کے 30 دن مکمل کر لو. تو برادران اسلام، رمضان کے روزوں کی ابتدا اور انتہا،
رمضان کے روزوں کی ابتدا اور انتہا کا جو اصل معیار ہے وہ رؤیت ہلال ہے، چاند کا دیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چاند کو دیکھ کر کے روزہ شروع کرو اور چاند کو دیکھ کر کے روزہ ختم کرو۔ تو رؤیت ہلال یہ روزے کا اصل معیار ہے۔ اسی طریقے سے برادران اسلام، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر شخص کو چاند دیکھنا ضروری ہے؟ کیا ہر شخص کے لیے چاند کا دیکھنا ضروری ہے؟ تو ہر شخص کے لیے چاند کا دیکھنا شرط نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ اگر ایک ملک کے اندر جس ملک کا مطلع ایک ہے، اس ملک کے اندر اگر ایک سچا مسلمان آ کر کے گواہی دیتا ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے چاند کو دیکھا ہے، تو اس کی گواہی کو قبول کر کے پورے ملک کے اندر روزے کو قائم کیا جائے گا۔ پورے ملک کے اندر روزے کو قائم کیا جائے گا۔ ایک ہی شخص کی رؤیت کافی ہے بشرطے کہ وہ سچا مسلمان ہو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ترى الناس الہلال، لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت، میں نے چاند کو دیکھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک سچے صحابی ہیں، ایک سچے صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے آ کر کے یہ کہا کہ اللہ کے حبیب میں نے چاند کو دیکھا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچے صحابی کی گواہی کو قبول فرمایا فصام وامر الناس بصيام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور پھر امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو اس حدیث سے یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ایک سچے مسلمان کی گواہی کافی ہے رمضان کے روزے رکھنے کے لیے بھی اور اس کے روزے کو ختم کرنے کے لیے بھی۔ برادران اسلام، اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ چاند کے مطالعے جو ہوتے ہیں یہ مختلف ہوتے ہیں، چاند کے نکلنے کی جگہیں مختلف ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گلف میں چاند ایک دن پہلے نظر آتا ہے، اور وہ ممالک جو مشرق کی جانب ہیں وہاں پر چاند 1 یا 2 دن بعد میں نظر آتا ہے، اور وہ ممالک جو مغرب کی طرف ہیں جہاں پر یورپ، امریکہ وغیرہ ہے، وہاں پر تو چاند گلف سے بھی 1 دن پہلے نظر آتا ہے، وہاں پر چاند گلف سے بھی 1 دن پہلے نظر آتا ہے۔ تو برادران اسلام، اختلاف مطالعے کا انکار نہ دنیاوی اعتبار سے کیا جا سکتا ہے نہ دینی اعتبار سے کیا جا سکتا ہے، لہٰذا ہر ملک کے لوگ اپنے اپنے مطلع کے مطابق جب وہ چاند کو دیکھیں تو روزے رکھنا شروع کریں، اور جب چاند کو دیکھیں تو روزے رکھنا ختم کر دیں۔ ضروری نہیں ہے، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیت ہلال کو لازم قرار دیا ہے، اور ہر ملک کا مطلع الگ ہوتا ہے، چاند کے نکلنے کی جگہ الگ ہوتی ہے، اس وجہ سے ہر ملک میں چاند الگ دن میں نظر آتا ہے، کہیں پر 1 دن پہلے نظر آتا ہے، کہیں پر 1 دن بعد میں نظر آتا ہے۔ تو اس صورت میں آدمی کیا کرے، جس ملک کا مطلع جیسے ہوتا ہے اس حساب سے وہ روزے رکھیں۔ برادران اسلام، رمضان کے روزے کن لوگوں پر فرض ہیں؟ رمضان کے روزوں کی فرضیت کیا ہے، اس کے کیا شرطیں ہیں؟ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت یا پھر شرائط جو ہیں وہ 6 شرائط ہیں۔ 6 شرطیں اگر کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا مسلمان ہو، کافر نہ ہو۔ مسلمان پر روزہ فرض ہے، کافر بھلے پورے مہینے کے بھی روزے رکھ لے، اس کے لیے اس کا روزہ رکھنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ روزے دار کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ دوسری شرط بالغ ہو، نابالغ نہ ہو۔ نابالغ بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، بالغ ہونا چاہیے۔ روزے کی فرضیت بالغوں پر ہے، بالغ بچوں پر ہے، نابالغ بچوں پر نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بچوں کو روزے رکھوانا چاہیے، چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں، یا لڑکیاں ہوں، ان کو روزے کی ترغیب دلائیں، بچپن سے ہی انہیں روزہ رکھنے کی طرف مائل کریں۔ لیکن روزے کی فرضیت کس پر لاگو ہوتی ہے؟ وہ بالغ پر لاگو ہوتی ہے۔ تیسرا، عاقل ہو،
عقل مند انسان ہو. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر اسلام کے جتنے بھی احکام و شرائط ہیں وہ صرف اور وہ عقل مند پر لاگو ہوتے ہیں، پاگل اور مجنون پر لاگو نہیں ہوتے. اگر آدمی جو شخص مجنون ہوتا ہے، جس کا دماغی توازن درست نہیں ہوتا، پاگل ہے، دیوانہ ہے، تو وہ مرفوع القلم ہوتا ہے. وہ مرفوع القلم ہوتا ہے، اس کے اوپر دین کا کوئی بھی احکام لاگو نہیں ہوتا، نافذ نہیں ہوتا. تو روزے کی فرضیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی کا عقل مند ہو، آدمی عقل مند ہو، پاگل نہ ہو. پاگل پر روزہ فرض نہیں ہے. اسی طریقے سے چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو. مقیم پر روزہ فرض ہے، مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے. اگر سفر آسان ہے، مسافر اپنی طرف سے رکھنا چاہتا ہے، سفر میں کوئی مشقت نہیں ہوتی، اس کے روزے کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا، نہ ہی اس کی صحت کو کچھ نقصان پہنچتا ہے، اگر روزہ رکھنا چاہتا ہے مسافر تو روزہ رکھ سکتا ہے. لیکن شریعت نے اسے چھوٹ دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. بس تم میں سے جو لوگ مریض ہیں یا مسافر ہیں تو اس کے لیے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھا ہے. چھوٹ دے رکھا ہے. اگر وہ چاہے تو روزہ رکھے، اگر وہ نہ چاہے تو روزہ نہ رکھے. لیکن اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ وہ رمضان کے ختم ہو جانے کے بعد وہ اس چھوٹے ہوئے روزے کو قضا کر لے. اس چھوٹے ہوئے روزے کو قضا کر لے. تو مسافر اور مریض کو رخصت دی گئی ہے. اسی طریقے سے پانچویں شرط کیا ہے؟ قادر ہو. پانچویں شرط کیا ہے؟ قادر ہو، عاجز نہ ہو. مثلا ایک آدمی ایک بہت ہی عمر رسیدہ ہو چکا ہے، بوڑھا ہے یا بوڑھی ہے، اس کے جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو ایسے شخص کو بھی رخصت دی گئی ہے. ایسے شخص کو بھی رخصت دی گئی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. مگر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فَفِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ. جس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اور مریض کے تعلق سے میں آگے بتاؤں گا کہ مریض کون سا مریض ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ فَفِدْيَةُ، جس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے، تو وہ اس کا فدیہ ادا کرے. فدیہ کیا ہے؟ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلائے. ہمارے پاس اکثر کیا ہوتا ہے، خاص طور پر ہندوستان وغیرہ کے سائڈ میں، کہ لوگ مسکین کو کھانا کھلانے کے بجائے ریا و نمود کے لیے روزے داروں کو گھر پہ بلا کر کے کھانا کھلاتے ہیں کہ ہم نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا، معاملہ ختم ہو گیا. 30 مسکینوں تھی، ہم نے 30 روزے داروں کو کھانا کھلا دیا، اب معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرط لگائی ہے فدیے کی، وہ شرط کیا ہے؟ 30 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اگر آپ 30 رمضان ہے، 29 رمضان ہے، رمضان کے 30 دن ہیں یا 29 دن ہیں، اگر آپ کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، آپ بڑے عمر والے ہو، بیمار ہو، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، ایک روزے دار کو نہیں ہے. فَفِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اللہ کیا کہتا ہے؟ اس کا فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو اس کے بدلے میں کھانا کھلائیں. اسی طریقے سے چھٹی شرط یہ ہے کہ روزے دار کے لیے کوئی چیز مانع نہ ہو، کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو. خاص طور پر یہ معاملہ عورتوں کے لیے ہے، لیڈیز کے لیے ہے، کہ جن عورتوں کو رمضان کے مہینے میں ماہواری شروع ہوتی ہے، جس کو حیض یا نفاس کا خون کہتے ہیں، تو وہ ایسی حالت میں روزے کو چھوڑ دیں. ایسی حالت میں روزے کو چھوڑ دیں. اسی طریقے سے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں بھی، اگر ان کے لیے روزہ رکھنا مشقت ہے یا نقصان کا باعث ہے تو ایسی صورت میں وہ روزے کو چھوڑ سکتی ہیں، لیکن وہ بعد میں روزے کو قضا کر لیں. کیونکہ روزہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حائضہ ہو جاتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارے روزوں کو قضا کرنے کا حکم دیتے، نماز کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے. تو عورتوں کے لیے اکثر ہمارے پاس دیکھتے ہیں کہ بھئی رمضان گزر گیا تو بس جو گزر گیا سو گزر گیا. عورتیں رمضان کو ایسے بھلا دیتے ہیں، رمضان میں جو روزے ان سے چھوٹ جاتی ہیں وہ ان کو چھوڑ ہی دیتے ہیں، ان روزوں کی قضا نہیں کرتے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کے روزوں کی وہ قضا کریں جو روزے رمضان کے مہینے میں چھوٹ جاتے ہیں. تو برادران اسلام، یہ ہر روزے دار کے لیے روزے دار کی فرضیت کی 6 شرطیں ہیں. پہلی شرط مسلمان ہو، دوسری شرط بالغ ہو، تیسری شرط عاقل ہو، چوتھی شرط مسافر ہو، پانچویں شرط قادر ہو، اور چھٹی شرط کوئی چیز مانے نہ ہو.
اسی طریقے سے روزے کے کچھ ارکان ہیں، کچھ فرائض اور واجبات ہیں، جیسے ایمان کے ارکان ہیں، اسلام کے ارکان ہیں، نماز کے ارکان ہیں، ایسے ہی روزے کے بھی 2 ارکان ہیں، 2 رکن ہیں۔ پہلا رکن یہ ہے کہ فرض روزے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سحری کریں۔ اکثر دوست احباب کو دیکھتے ہیں کہ وہ 12 بجے 1 بجے کھا لے کر کے سو جاتے ہیں، سیدھے 7 بجے ڈیوٹی کے ٹائمنگ پر اٹھتے ہیں اور منہ دھو کر کے ڈیوٹی کو نکل جاتے ہیں۔ یہ غلط طور ہے، اس طریقے سے کرنا بالکل غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کا وقت متعین کیا ہے، اور سحری کا وقت آپ جانتے ہیں، پہلی اذان جب ہوتی ہے تو اس وقت سحری اسٹارٹ کریں، اور جب دوسری اذان ہو رہی ہو تو اس وقت سحری ختم کر لیں۔ اگر آدمی اذان کے وقت بھی اس کے ہاتھ میں کچھ پانی وغیرہ ہے، اگر وہ اس کو پینا چاہتا ہے تو دوران اذان بھی پی سکتا ہے۔ ابھی اذان ہوگی، اب ختم، کچھ نہ کھائیں کچھ نہ پیئیں، اس سے پہلے ہی ختم کر لیں، اذان تک آپ کے پاس وقت مقرر ہے۔ تو سحری کے لیے جو وقت متعین ہے اس وقت میں سحری کریں۔ روزے کا پہلا رکن کیا ہے کہ فرض روزے کے لیے لازمی ہے کہ آپ سحری کھائیں، اور سحری کھاتے ہوئے نیت ہو کہ میں رمضان کے فرض روزے رکھ رہا ہوں۔ نیت شرط ہے رمضان کے روزے کے لیے، اس کا پہلا رکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیت شرط ہے۔ خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ، جو شخص رات میں روزے کی نیت نہیں رکھ کرتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوا۔ سحری کھاتے وقت روزے کی نیت ہونا چاہیے۔ مگر برادران اسلام، اکثر ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ نیت کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے ہمارے پاس جو امساکیہ چھپتا ہے، یعنی رمضان کا جو شہر پورے مہینے کا ٹائم ٹیبل چھپتا ہے، اس کے اوپر اکثر دعا لکھی ہوئی ہوتی ہے، افطاری کی دعا اور سحری کی نیت کی دعا۔ نیت کی دعا بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ نوایت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان۔ تو یہ دعا جو ہے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ دعا جو ہے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ نوایت میں نیت کرتا ہوں ان اصوم غدا، کل کے روزے کی، جبکہ روزہ آج رکھ رہا ہے اور وہ نیت کل کی کر رہا ہے، پتہ بھی نہیں کہ کل زندہ رہے گا یا مرے گا۔ دعا کے معنی ہی غلط ہیں تو پھر دعا کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو نوایت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کا نام، نیت دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ اگر ایسا ہے کہ بھی اگر آپ نے نیت پڑھا ہی نہیں، آدمی کی دل میں سحری کھا رہا ہے، فرض روزے کی نیت اس کے دل میں ہے، لیکن اب ایک انسان کو نیت پڑھنے نہیں آتی، نیت بولنے نہیں آتی، جو دعا لوگوں نے بنایا ہوا ہے اگر اس کو پڑھنا نہیں آتا تو کیا اس کا روزہ قبول نہیں ہوا؟ تو اس طریقے کی کوئی نیت شریعت سے ثابت نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ کے دل میں ارادہ ہو، نیت ہو کہ میں رمضان کا فرض روزہ رکھ رہا ہوں، سحری کرتے وقت نیت آپ کے دل میں ہو تو یہی کافی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا رکن جو ہے وہ دوسرا رکن جو فرض اور واجب ہے وہ طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک روزہ توڑنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے پرہیز کریں۔ روزہ توڑنے والی جتنے بھی چیزیں ہیں ان سے پرہیز کریں۔ رات میں کھائیں، رات میں پئیں، رات میں تمہاری بیویاں تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی آپ ان کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہو۔ ہاں، فجر سے پہلے آپ کیا کریں؟ غسل کر لیں، غسل کر کے فجر کے لیے چلے جائیں۔ رات تمہارے لیے اللہ نے کھلا رکھا ہے، رخصت دی ہے رات میں ہر چیز کے لیے۔ تو برادر، اللہ خود فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نساء احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات میں تمہارے لیے چھوٹ دے رکھی ہے کہ آپ رات میں کھائیں پئیں، اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں۔ کب تک؟ فجر کی نماز تک، فجر کی اذان تک، سحر تک آپ کو وقت ہے۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہو جائے، طلوع آفتاب کا وقت ہو جائے تو آپ ان سارے چیزوں کو چھوڑ دیں۔ تو روزے کا دوسرا رکن کیا ہے؟ طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک روزہ توڑنے والی جتنے بھی چیزیں ہیں ان سے بچنا، رکنا، پرہیز کرنا، یہ روزے کا دوسرا رکن ہے۔ اب آئیے ان چیزوں کو بھی بتاتا چلوں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن سے روزے دار کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ازدواجی تعلق کو قائم کرنا۔
میاں بیوی کا ہم بستری کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا راتیں تمہارے لیے حلال ہیں، آپ رات میں اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہو، لیکن اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں دن میں اگر اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو برادران اسلام، ایک تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یعنی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا آپ کو اس روزے کا قضا کرنا پڑے گا، اس روزے کو قضا کرنا پڑے گا رمضان کے ختم ہو جانے کے بعد، تیسرا اس روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، جو آپ نے رکھا تھا اس روزے کا کفارہ بھی آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ باقی روزہ توڑنے والی جتنے بھی چیزیں ہیں اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، بلکہ صرف اسی ایک چیز پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ رکھا ہوا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا کہ ہلاک تو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے سوال کیا کہ تجھے کس چیز نے ہلاکت میں ڈالا؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ پھر تو تم جاؤ اور جا کر کے کفارہ ادا کرو۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول کفارہ کیا ادا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ایک غلام کو خریدو اور آزاد کر دو۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں غلام کو خرید کر کے آزاد کر سکوں۔ اللہ کے رسول نے پھر دوسری شرط لگائی، کہا اگر تمہارے پاس غلام خرید کر کے آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر شہرین متتابعین، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو۔ اس شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے یہ 1 مہینے کے روزے رکھنا ہی مشکل ہے، میں اب 2 مہینے کے روزے کہاں سے رکھوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس 2 مہینے کے روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یہ کفارہ ہے اس کا۔ اس شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو غریب انسان ہوں، میں خود بھوکا ہوں، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، اب میں 60 مسکینوں کو کہاں سے کھانا کھلاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے، تم انتظار کرو۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد کچھ کھجوریں آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیا، کہا اس کو لے جا کر کے فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کر دو، فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کرو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں مجھ سے، میرے گھر سے بڑھ کر کے کوئی فقیر نہیں ہے، میں اور میری فیملی جتنے غریب ہیں، اس مجھ سے بڑھ کر کے کوئی اور شاید ہی فقیر ہوگا اس مدینہ کی بستی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تم اور تمہارے بیوی بچے اس کو کھا لو، جا کر کے اپنے اہل و عیال کو کھلا لو۔ تو برادران اسلام، روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے، ایک تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، دوسرا اس کا روزہ قضا کرنا پڑے گا، تیسرا اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام کو آزاد کرے یا 60 دن کے روزے مسلسل رکھے، مسلسل 60 دن کے روزے رکھیں۔ تیسرا اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ پھر اس کے بعد روزے کو مفسدات الصوم میں سے دوسری چیز کیا ہے؟ روزے دار کا بیداری کی حالت میں کسی بھی طریقے سے مادہ منویہ کو خارج کرنا، یعنی اپنی منی کو خارج کرنا کسی بھی طریقے سے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے بلکہ اس کو روزہ قضا کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر ایک انسان سویا ہوا ہے، ایک فطری چیز ہے منی کا خارج ہونا، اچانک منی خارج ہو گئی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ایک شخص جان بوجھ کر کے خارج کرتا ہے کسی اور طریقے سے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن فطری تو یہ آپ سوئے ہوئے ہو، کچھ خواب میں دیکھا، کچھ آیا، لیکن منی خارج ہو گئی تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں، آپ غسل کر لیں، آپ کا روزہ برقرار رہے گا۔ اسی طریقے سے روزے کو توڑنے والی چیزوں میں سے تیسری چیز کیا ہے؟ جان بوجھ کر کے کھانا اور پینا، جان بوجھ کر کے کھانا پینا۔ بہت بھوک لگ رہی ہے بھائی کچھ کھا لو، آپ کو علم بھی ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کے کھاتا پیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں ایک شخص وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر کے تو نہیں کھاتا بلکہ وہ انجانے میں اس نے کھا لیا، بھول چوک کر کے اس نے کچھ کھا لیا، پانی کی بہت پیاس لگی، اچانک برادہ دکھا، اٹھایا پی لیا، لیکن بعد میں اسے یاد آیا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو برادران اسلام، جیسے ہی اسے یاد آئے کہ وہ روزے کی حالت میں ہے، ایک تو وہ جو کھا رہا ہے پی رہا ہے اس کو چھوڑ دے، دوسرا جو منہ میں ہے اس کو بھی اگل دے، کھائے نہ کریں، جو منہ میں ہے اس کو اگل دے۔ تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھول چک کر کے کھا لیتا ہے اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے جان بوجھ کر کے الٹی کرنا،
بے چینی ہو رہی ہے سینے میں، حلق میں کچھ جل رہا ہے، آدمی ہونا بول کر کے اگر الٹی کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نہیں، اچانک اگر الٹی اپنے آپ سے آ گئی ہے، آدمی بیمار ہے، آ گئی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پانچویں چیز کیا ہے کہ ایک شخص کھاتا پیتا تو نہیں ہے مگر کچھ ایسی چیز استعمال کرتا ہے جو اس کے لیے غذا کا کام دیتی ہے، خوراک کا کام دیتی ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مثلا روزے کی حالت میں اگر کوئی گلوکز چڑھاتا ہے، گلوکز یہ غذا کا کام دیتا ہے، خوراک کا کام دیتا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن ایک شخص بیمار ہے، شوگر کا پیشنٹ ہے، کینسر کا پیشنٹ ہے، بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزانہ انجیکشن لگائے، دن میں 2 مرتبہ لگائے یا دن میں 3 مرتبہ لگائے. تو اگر بیماری کا انجیکشن ہے تو وہ انجیکشن اس کے لیے لینا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایسا انجیکشن جو غذائی نہیں ہے، جس سے خوراک میسر نہیں ہوتی، جو علاجی انجیکشن ہے، تو وہ انجیکشن چاہے تو رگ میں لیں جائز ہے، چاہے گوشت میں لیں جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جس کا کان کا آپریشن ہوا ہے، آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، جس کے لیے ڈراپ کا ڈالنا ضروری ہے. اب وہ روزے کی حالت میں کیا کریں؟ تو روزے کی حالت میں ایسا شخص کان میں، آنکھ میں ڈراپ ڈال سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ڈراپ بھی ڈال سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے برادران اسلام، بعض اہل علم نے جو استما یا دمے کا جو مریض ہوتا ہے اس کے لیے بھی اجازت دی ہے کہ وہ بخاخ کو جو استعمال کرتے ہیں، پمپ جو استعمال کرتے ہیں. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ پمپ ایک طرح کی ہوا ہے جس کو آدمی استعمال کرتا ہے کیونکہ وہ منہ میں استعمال کی جاتی ہے. تو یہ بھی اگر اس کے لیے بہت ہی سخت ضرورت ہے تو وہ روزے کی حالت میں استعمال کر سکتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. برادران اسلام، یہ کچھ چیزیں تھیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے چھٹویں اور آخری چیز یہ ہے کہ عورتیں حیض اور نفاس کی حالت میں، جیسے عورت روزہ رکھی ہوئی ہے لیکن اچانک افطاری سے پہلے ظہر میں یا عصر میں کبھی بھی اسے اچانک حیض شروع ہو گیا تو اسی وقت وہ روزے کو توڑ دے، اس کا روزہ خود ہی ٹوٹ جاتا ہے، وہ کھا پی سکتی ہے. اور اس کا روزہ اگر افطاری سے کچھ سیکنڈ پہلے بھی اگر اسے حیض کا خون جاری ہو گیا تو وہ روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، وہ رمضان کے بعد اس روزے کو قضا کرے گی کیونکہ وہ روزہ ٹوٹ گیا ہے. اسی طریقے سے برادران اسلام، کچھ اہل عذرا ہوتے ہیں یعنی معذور لوگ، کچھ بیمار لوگ ہوتے ہیں. ایک مریض تو وہ ہوتا ہے جس کے تعلق سے ڈاکٹر نے فائنل کر دیا کہ اس کی شفا یابی کی امید نہیں ہے، اس کی شفا یابی کی کوئی توقع نہیں ہے. تو ایسا شخص کیا کریں؟ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا، ففدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شفا یابی کی امید ہوتی ہے، جو بیماری کی حالت میں روزہ رکھتا ہے تو روزہ اس کے لیے مشقت کا باعث نہیں بنتا، اس کو نقصان دہ کا باعث نہیں بنتا، اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، اور نہ ہی اس کے مرض میں کچھ زیادتی ہوتی ہے. مثلا آدمی نزلے کا بیمار ہے، سردی ہے، سر درد ہے، ہلکا سا بخار ہے، تو ایسی صورت میں آدمی روزہ رکھیں، کیونکہ یہ رات میں دوائی لینے سے سارا دن تک آپ آرام سے رہ سکتے ہو. تو وہ بیماری آپ کو مشقت کا باعث نہیں بنتی، یا پھر ایسی بیماری جو آپ کو نقصان دہ ثابت نہیں ہوتی، یا پھر ایسی چیز جس کے روزے رکھنے کی وجہ سے آپ کی بیماری میں اضافہ نہیں ہوتا، تو آدمی کے لیے چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں ضرور. اسی طریقے سے دوسری حالت، مریض ایسا ہے جو روزہ اس کے لیے مشقت کا باعث ہے، بیماری کی وجہ سے اس کو روزہ رکھنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں قضا کر لیں. ایک تیسرا مریض وہ ہے جو روزے کی حالت میں روزہ رکھتا ہے تو روزہ اس کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے. اگر وہ روزہ رکھے تو اس کے باڈی کے لیے پوائزن بنے گا یا پھر نقصان دہ ثابت ہوگا، تو ایسا آدمی روزے کو چھوڑ کر کے اگر اس کو طاقت ہے تو رمضان کے بعد اس کو قضا کر لے. اگر طاقت نہیں ہے رمضان کے بعد بھی روزہ رکھنے کی تو وہ اس کا فدیہ دے دے. فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا. اور وہ اعمال جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، جن سے روزے کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا، ایسے بھی کچھ اعمال ہیں، اس کو بھی غور سے سنیں. ایک ہے سب سے پہلی چیز لعاب. اکثر دوست احباب کو ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں وہ تھوکتے رہتے ہیں. تھوک یہ اندرونی چیز ہے، اندر سے آنے والی چیز ہے. آپ کا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آپ کیا کریں؟ آپ چاہیں تو اس کو روزے کو مکمل کر لیں، لیکن جو بلغم ہوتا ہے وہ بلغم کو تھوک دے. بلغم جو ہوتا ہے وہ بلغم کو تھوک دے. اسی طریقے سے روزے کی حالت میں برش کرنا، پیسٹ لگانا، یہ روزے دار کے لیے جائز پیسٹ کا استعمال کرنا یہ روزے دار کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں، روزے کی حالت میں مسواک ضرور یوز کریں.
مسواک یوز کریں، مسواک یوز کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مزی کا خارج ہونا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں سر پر تیل لگانے سے یا خوشبو لگانے سے یا پھر غسل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، غسل کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہاں تک کہ آپ سحری اگر آپ روزے کی حالت میں ہو، دھوپ کی شدت کی وجہ سے اپنے سر پر کچا کپڑا ڈالتے ہو تو اس سے بھی روزے کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا۔ ایسے ہی عورتیں اگر سالن پکا رہی ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ نمک اس نے ڈالا ہے یا نہیں ڈالا ہے، اگر وہ سالن کا مزہ چکھنا چاہتی ہے، دیکھنا چاہتی ہے کہ سالن میں صحیح بنا ہے نہیں بنا ہے، تو وہ مزہ چکھ سکتی ہے، بشرطے کہ وہ سالن کو چکھ کر کے مزے کو تھوک دے، بشرطے کہ وہ چکھ کر کے تھوک دے۔ تو برادران اسلام، اسی طریقے سے بواسیر کے لیے دوا استعمال کر سکتا، بواسیر کا بیمار آدمی دوا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ کچھ چیزیں تھیں، لیکن خوشبو کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخور اور دھوئیں والے خوشبو سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، بخور کو استعمال نہیں کر سکتا۔ تو برادران اسلام، یہ وہ چیزیں تھیں جن سے روزے کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزوں کے ساتھ ساتھ قیام اللیل بھی کرتا ہے، تراویح بھی پڑھتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور آپ کو بات بتاتا چلوں، تراویح جو ہیں یہ 8 رکعت ہیں اور 3 رکعت وتر ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بنا فی شہر رمضان 8 رکعت و اوتر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کے ابتدا میں 3 دن تک جماعت کے ساتھ تراویح پڑھایا، اور تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر اللہ کے نبی نے پڑھائی۔ چوتھے دن بھی ہم سب جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہیں لائے، حتیٰ کہ صبح ہو گئی، صحابہ اکرام جب صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ کے رسول سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ آئیں گے اور آپ کی امامت میں ہم تراویح ادا کریں گے، قیام اللیل ادا کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے نہیں آیا کہ تمہارے اس ذوق اور شوق کی وجہ سے کہیں اللہ تبارک و تعالی ہم پر تراویح کو فرض نہ کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز 3 دن پڑھائی، خود جماعت کے ساتھ اللہ کے نبی نے پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 8 رکعت پڑھا اور 3 رکعت وتر پڑھا۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں ادا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو شریعت مکمل ہو گئی، تراویح کے فرض ہونے کا خطرہ نہیں رہا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت تمیم الداری اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ اکرام کو باضابطہ لوگوں کو جماعت بنانے کا حکم دیا، ان دونوں کو امام بنایا اور لوگوں کو جماعت بنا کر کے نماز ادا کرنے کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح 8 رکعت تھی، اللہ کے نبی نے 8 رکعت پڑھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ اکرام نے بھی 8 رکعت پڑھا۔ اگر کوئی شخص 8 سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو ایک حدیث آتی ہے امام موطا امام مالک کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی مثنی، اللہ کے نبی نے فرمایا دن اور رات کی نمازیں جو فرض نماز کے علاوہ ہے، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، اللہ کے نبی نے فرمایا رات کی نمازیں جتنے بھی ہیں فرض نماز کے علاوہ وہ کیا کریں، آدمی 2 کر کے پڑھیں۔ اب 8 رکعت تراویح پڑھ لیں، اس کے بعد آدمی چاہے تو 20 پڑھیں، چاہے تو 40 پڑھیں، جتنے بھی وہ پڑھ سکتا ہے 2 کر کے پڑھ سکتا ہے۔ اس حدیث میں رخصت دی گئی ہے، اس حدیث میں رخصت دی گئی ہے، تو تراویح کی پابندی کریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قام رمضان، جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام اللیل کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ کچھ فضائل اور مسائل تھے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال سے نوازا ہے رمضان کے مہینے میں عمرہ کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا العمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا تعدل حجۃ معی، جو شخص رمضان کی حالت میں رمضان میں عمرہ کرتا ہے گویا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہا ہے۔
اللہ اسے اتنا اجر ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو رمضان کے مہینے میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل امین کے ساتھ پوری قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے، اور جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہوئی اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دورہ کیا۔ تو آپ بھی کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا کم سے کم وہ قرآن کو سننے کی تو پابندی کرے، پابندی کے ساتھ قرآن سنے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سنا بھی کرتے تھے۔ تو برادران اسلام، یہ کچھ مسائل اور فضائل تھے جس کو ہم نے بتانا مخصوص سمجھا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، رمضان کے مہینے میں ہمیں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے مہینے میں ہمیں برائیوں سے، برے کلام سے، برے اعمال سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رکھے، اور جو وفات بھی عطا فرمائے تو ایمان اور اسلام کی حالت پر وفات عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا واتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔